السلام علیکم، میں ہوں زاہد علی خان، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ میرے بہت ہی قریبی دوست ہیں، انہوں نے فرمائش کی کہ اعظم سواتی کے حوالے سے آپ نے جو ہے کوئی ویڈیو نہیں کی، ان کی جس کو انہوں نے پریس کانفرنس کی اس طرف وہ اشارہ کر رہے تھے، اس پر ضرور کوئی ویڈیو کیجئے۔ میرے بہت پیارے دوست ہیں، بہت نفیس انسان ہیں، ان کی بات کو ٹالا نہیں جا سکتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں نے پہلے بھی ویڈیو اس لیے نہیں کی تھی کہ اعظم سواتی کی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے، نہ وہ سیاسی طور پر وہ کچھ سیاسی شخصیت ہے، اور نہ ہی سماجی طور پر اس کی کوئی ایسی حیثیت ہے کہ جس پر اسے زیر بحث لایا جائے۔ پی ٹی آئی نے جس صحافی کی افسوسناک شہادت کے بعد ارشد شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں، اپنے لانگ مارچ کا آغاز کیا تھا اعظم سواتی صاحب کے بارے میں، انہیں مرحوم ارشد شریف صاحب نے جو کچھ پروگرام وہ کر چکے ہیں، اگر ہمارے سب دوست اسے انہی کو دیکھ لیں تو انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ اعظم سواتی کس طرح کے انسان ہیں۔ انہوں نے جو پریس کانفرنس کی، اور جس پریس کانفرنس میں انہوں نے ویڈیو کا ذکر کیا اور یہ بھی تسلیم کیا کہ یہ ویڈیو میری ہے، اور یہ کوئٹہ کے اس جو ہے سپریم کورٹ کے گیسٹ ہاؤس کے اندر بنی ہوئی ہے جہاں مجھے ٹھہرایا گیا تھا، اور مجھے معلوم نہیں تھا یہ، اور انہوں نے بڑا دھڑے مار مار کر وہ روئے اس حوالے سے، تو وہ ویڈیو تو جعلی ہے۔ ابھی 24 گھنٹے نہیں گزرے تھے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے ان کے موقف کو ٹلٹ کر کے پیش کیا کہ وہ ویڈیو اور ہے جو ان کو بھیجی گئی ہے، وہ ویڈیو اور ہے جس کو اعظم سواتی کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہوں، یعنی ایک سے اب ویڈیو دو ہو چکی ہیں۔ تو یہ آپ کیا فیصلہ کریں گے کہ ایک شخص جس ویڈیو جو فیک ویڈیو جس کے بارے میں ایف آئی اے نے باقاعدہ فورنزک کرانے کے بعد رپورٹ جاری کر دی کہ یہ جعلی ہے، اور جنہوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے، جن سیزنڈ جرنلسٹ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے، وہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ تو ویڈیو ایسی ہے کہ جسے دیکھنے کے 2 سیکنڈ کے بعد ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جعلی ویڈیو ہے، کسی اناڑی نے یہ بنائی ہے، اور کسی نے ذاتی طور پر ہی جو ہے بنا کر اس کو جو ہے اعظم سواتی کو بھیج دی ہوگی۔ تو اس موقع پر بھی جو ہے وہ شکوک و شبہات پیدا ہو گئے کہ وہ اعظم سواتی صاحب جس ویڈیو میں خود کو تسلیم کر رہے ہیں وہ ویڈیو جو ہے وہ جعلی ہے۔ یعنی جتنا جھوٹ بولا گیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، 100 میں سے 80% جھوٹ وہ صرف ایک طبقے کی طرف سے ہے، لیکن اس سب کے باوجود بھی یہ جو ویڈیو ریکارڈنگ ہے، یہ جو آڈیو ریکارڈنگ ہے، اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو حکومتیں ہوتی ہیں، جو بظاہر حکومتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں آپ کے پاس، ان کے پاس تو یہ اختیار ہی نہیں ہوتا، نہ ان کے پاس یہ گیجٹس ہوتے ہیں، نہ وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ اس کی تحقیقات کر سکتی ہیں۔ اب اگر آ کر یہ صورتحال عوام کے حق میں جا رہی ہے، سیاست کے حق میں جا رہی ہے کہ ایک ادارہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ پولیٹیکل ہو گئے ہیں، تو اس کا فائدہ حکومت اٹھائے، وہ پارلیمنٹ کی مفلوج ٹانگوں میں جان پیدا کرے۔ یہ جو معاملات آپ کے ہیں، یہ پی ڈی ایم حل نہیں کر سکتی، یہ تحریک انصاف بھی اکیلے یہ مسائل حل نہیں کر سکتی۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے پوری پارلیمنٹ کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ ابھی آپ کو پارلیمنٹ کو توانا کرنا ہوگا۔ یہی تمام واقعات جو اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہوئے ہیں، جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئے ہیں، اور ماضی میں جتنا بھی غلط استعمال سوشل میڈیا کا ہوتا رہا ہے، پیمرا کا ہوتا رہا ہے، ٹی وی چینلز کی آوازیں بند کی جاتی رہی ہیں، اینکرز اور صحافیوں کو بے روزگار کیا جاتا رہا ہے، یہ سب معاملات آپ کو پارلیمنٹ کے فورم پر لا کر انہیں زیر بحث لانا ہے، اور پارلیمنٹ کی توقیر بڑھانی ہے۔ یہ تمام مسائل تب حل ہوں گے جب پارلیمنٹ طاقتور ہوگی، پاکستان کا آئین جمہوری ہوگا،
اور آپ کے کردار میں جو ہے وہ کوئی کجی نہیں ہوگی۔ کوئی گندی ویڈیو کا کہے گا تو آپ کو اپنا خوف نہیں آئے گا کہ میری ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کو خوف تبھی آئے گا نا جب آپ ہو سکتے ہیں آپ نے زندگی میں ایسی کوئی حرکت کی ہے۔ کوئی شریف آدمی جو ہے وہ کیوں یہ کہے گا کہ میں کسی گندے ویڈیو کا حصہ ہوں جب اس نے زندگی میں ایسی کوئی حرکت کی ہی نہیں۔ تو یہ خوف جو ہے نا، یہ بدعنوانی کا خوف، یہ فائلوں کا خوف، یہ ویڈیو کا خوف، یہ آڈیو کا خوف، ایسے لوگوں سے جان چھڑا لیجئے۔ اگر اب بھی آپ نے جان نہیں چھڑائی، اب بھی آپ نے پاکستانی سیاست کا قبلہ درست نہیں کیا، اب بھی آپ نے پارلیمنٹ کو مضبوط نہیں کیا، اب بھی عوام کی رائے کو آپ نے فوقیت نہیں دی، تو یہ تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ پاکستان کی عوام، میں بالکل دو ٹوک انداز میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی عوام کے مسائل کے حل میں کوئی سنجیدہ نہیں ہے۔ اگر ان کے گھر میں آٹا ختم ہونے کا خوف ہوتا، ان کے گھر میں دوائیاں ختم ہونے کا خوف ہوتا، ان کے گھروں میں بچوں کی فیس کے دن قریب آنے کا خوف ہوتا، تو یہ عوام کی بات کر رہے ہوتے۔ یہ ان کے مسائل ہی نہیں ہیں۔ جب یہ ان کے مسائل نہیں تو یہ حل کیا کریں گے؟ آپ یعنی پاکستان کے عوام، وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہیں، خدا کے لیے ایک مرتبہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیے۔ آپ کو جس نے جو بتایا آپ نے اس کو یقین کر لیا۔ اپنے ذہن سے کبھی سوچا ہوتا ماضی کے اندر کہ کوئی شخص اتنا پویتر ہو سکتا ہے تو شاید یہ نوبت نہ آتی، یہ شہباز شریف صاحب بھی وزیر اعظم نہ بنتے۔ اب بھی وقت ہے، اس سے پہلے کہ معاملات ہاتھ سے نکل جائیں، آپ پاکستان کے لیے سوچئے اور اپنی ہمدردیاں، اپنا تمام جو توانائیاں ہیں وہ پاکستان کے لیے صرف کیجئے۔ جس جماعت سے بھی وابستہ ہیں وہ غیر ضروری بات کر رہا ہو تو اسے کہیں کہ پاکستان کے عوام کے لیے پہلے بات کریں۔ پارلیمنٹ کے اندر آج تک یہ بات میں نے تو نہیں سنی جب سے یہ 6 مہینے سے حکومت آئی ہے کہ گندم کی جو ہے نا قیمت کم کرنے پر، سبزیوں کی قیمت کم کرنے پر، دوائیوں کی قیمت کم کرنے پر، بجلی کی قیمت کم کرنے پر، گیس کی قیمت کم کرنے پر، اور جو تعلیمی اخراجات والدین کے بڑھتے جا رہے ہیں ان کی کمی کے لیے یہ جو NTS اور گیٹ اور ای کیٹ کے نام سے جو ہے یہ بھتہ لیا جاتا ہے، یہ اس کے خاتمے کے لیے کبھی کسی حکومت نے پارلیمنٹ میں کوئی بات نہیں کی۔ جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے حکومت ملا، اور جو حکومت میں ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں استحکام دیں۔ صرف یہ ہے کیونکہ ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ مسائل آپ کے ہیں۔ آپ ان کے اقتدار کے لیے سیڑھی مت بنیں، آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنی قوت کو استعمال کریں، تو تب یہ پاکستان جو ہے یہ ٹھیک ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔